الله 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 أكبر لا إله إلا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلامک ٹیچر کی جانب سے آپ سبھی کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، بواسیر ایک ایسی بیماری ہے کہ جس میں مبتلا انسان ہر وقت پریشان اور غم زدہ رہتا ہے. لیکن اب آپ کو مزید پریشان یا غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں. اس ویڈیو میں بتائے جانے والے وظیفے پر عمل کیجئے گا. 11 دن تک اس وظیفے کو یقین کامل کے ساتھ کریں. انشاءاللہ بواسیر کس طرح کی بھی ہو، کتنی بھی پرانی کیوں نہ ہو، خونی ہو یا بادی ہو، اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے مکمل ٹھیک ہو جائے گی. اور وظیفے کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں. جب بھی انسان کوئی وظیفہ کرتا ہے تو اس کے لیے چند ایک شرائط ہوتی ہیں جن کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، وگرنہ وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ سر ہم نے یہ وظیفہ کیا تھا، فلاں عمل کیا تھا، لیکن ہمیں اس سے کچھ زیادہ فائدہ نہیں ہوا. تو جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب کیا آپ نماز پڑھتے ہیں، تو ان کا کہنا ہوتا ہے کہ سر کبھی پڑھ لیتے ہیں اور کبھی نہیں پڑھتے. تو بس یہی چیز نماز وظیفے کے لیے فرض ہے، اس کے لیے شرط ہے. اگر آپ نماز نہ پڑھیں گے تو وظیفے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سب سے پہلے تو آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نماز کی پابندی کریں، اس کے بعد اس وظیفے کو شروع کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا. اور اگر آپ اللہ کے فضل سے نماز پنجگانہ ادا کرتے ہیں تو یہ عمل آپ کے لیے بہت ہی بہتر ہے، اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ جب انسان وظیفہ کرتا ہے تو اس وظیفے پہ یقین کامل ہونا چاہیے کہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ شفا عطا کرے گا. جب دل میں یقین کامل آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور شفا دیتا ہے. تو بس ان دو چیزوں کو آپ یاد رکھیے گا، ایک نماز اور دوسرا یقین کامل کے ساتھ وظیفہ کرنا. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل اور کرم کرے گا، آپ کو 11 دن کے اندر اندر شفا مل جائے گی. آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ ہماری ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ہمارے چینل کو آپ نے ابھی تک اگر سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری نئی اپڈیٹس ملتی رہیں. ہم آپ کی زندگی میں آنے والی مشکلات اور پریشانیوں کا حل قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں بتاتے ہیں، جس سے ہزاروں لوگ اب تک فیض یاب ہو چکے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کی بھی بہتر رہنمائی ہوتی رہے گی. تو چلیے دوستو آگے بڑھتے ہیں. جو شخص ہر روز 2 رکعت نماز نفل کی نیت سے 2 رکعت ہر روز اگر پڑھے اور اس طریقے سے پڑھے کہ سورہ فاتحہ کے بعد جو بھی صورت اس کے ساتھ ملائی جاتی ہے، سورہ اخلاص ملا لے یا کوئی اور صورت، جب یہ مکمل ہو جائیں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص، تو اس کے بعد یہ کلمات آپ نے 1 مرتبہ پڑھنے ہیں. وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، سبحان اللہ و بحمدہ. ایک بار پھر سماعت کر لیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، سبحان اللہ و بحمدہ. ان کلمات کو آپ نے 1 مرتبہ پڑھنا ہے. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. سب سے پہلے جب آپ پہلی رکعت میں کھڑے ہوں تو سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کے بعد 1 مرتبہ یہ کلمات آپ نے پڑھنے ہیں. پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے. تو یہ 2 رکعت نفل آپ ہر روز 11 دن تک پڑھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا. اور ان نوافل کے پڑھنے کا وقت آپ کو بتا دیتا ہوں. سب سے بہترین وقت ہے صبح طلوع آفتاب کے بعد، یعنی جب سورج طلوع ہو جائے تو اس کے 15 سے 20 منٹ کے بعد اگر آپ یہ نوافل پڑھتے ہیں اس طریقے سے تو انشاءاللہ آپ کو 100% اس کا فائدہ ہوگا. اگر آپ کسی اور وقت میں بھی پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن طلوع آفتاب کے وقت اس کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے.
اور ایک دوسرا عمل بتا دوں، وہ بھی بہت ہی مجرب ہے، اگر آپ یہ عمل نہ کر سکے تو یہ دوسرا عمل کر لیں، وہ بھی بہت آسان ہے۔ بازار سے چینی کا برتن بآسانی مل جاتا ہے، تو آپ نے ایک عدد چینی کی پلیٹ پر کسی بھی چیز سے درود شفا، جو آپ کی سکرین پر دکھایا جا رہا ہے درود شفا، یہ لکھ لینا ہے۔ یہ درود شفا جب آپ چینی کی پلیٹ پہ لکھ لیں تو اس پلیٹ میں پانی ڈال کر مریض کو دن میں 2 سے 3 مرتبہ وہ پانی پلائیں، انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر اندر بواسیر مکمل طور پہ ختم ہو جائے گی۔ تو یہ عمل بھی بہت مجرب ہے، دونوں عمل میں نے آپ کو بتا دیے، یہ بہت ہی بااثر اور بہت ہی مجرب عمل ہیں، ان کو ضرور اپنائیے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر میں کوئی روحانی مسئلہ ہو، کاروباری بندش ہے یا کسی کام کے بارے میں آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز ہم آپ کی بہتر رہنمائی کریں گے۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناظر۔